قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مؤمنون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، اور جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی جو مومن ہیں۔ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ الذین آتے ہیں نا، تو وہ جو پیچھے والا لفظ ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، جیسے وہ متقین کی صفات تھی الذین هم رزقناهم ينفقون، اور وہ سارا، تو یہ یہاں پہ بھی اب کس کی بات ہے؟ مومنوں کی، کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے، ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، اس کسی کے لیے 9واں اور 8واں اور 7واں اور 6واں اور 5واں اور چوتھائی، تہائی یا آدھا حصہ لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو جتنا نماز میں خشوع اور خضوع کرتا ہے اس کے لیے اتنا ہی حصہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے تم ایک بھی خشوع والا آدمی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح خشوع کہتے ہیں دل کا سیدھے اور متوجہ ہونا اور اعضاء کا سکون میں ہونا، ٹھیک ہے، یعنی سیدھے اور سکون اور راحت میں ہونا۔ اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اسی طرح والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی وہ ہے نا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر لا یعنی چیز، وہی اسلام خوبصورت ہے جو ہر لا یعنی اور شرط کرنے والی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ ایسی چیزوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں، بے مقصد چیزیں ہیں، تو اس سے وہ اعراض برتتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنین میں شامل فرما دے۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لوڑیوں کی، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہے، یعنی جو اپنی جائز ضروریات جو ہے وہ اپنی بیویوں سے پورا کرتے ہیں، اور لوڑیوں کے معاملے میں جو مالک ہیں ان سے کوئی وہ نہیں تھی، اور اس کے سوا جو اور کوئی راستہ ڈھونڈے تو حد سے تجاوز کرنے والی ہے، یعنی زنا کی کوئی اور راستہ ڈھونڈے تو پھر وہ غلط کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بیوی کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر وہ کوئی اور راستہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جائز قرار کیا اس کے علاوہ کوئی تلاش کرے تو پھر وہ غلط کرتے ہیں اور حد سے پار ہوتے ہیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اور یہی وارث ہیں، یہ کس کے وارث ہیں؟ جنت کے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو پھر اس سے فرمایا کہ بولو، تو یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، تو جب جنت جو ہے نا وہ بولتی قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے مومن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا وارث بنائے، اور جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسی طرح یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالنی ہیں،
یعنی بہت بڑی بڑی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور اسی طرح امانتوں کی حفاظت کرنے والا. ٹھیک ہے. تو جو بچے بھی ہوتے ہیں نا، تو میں اس لیے بھی بچوں کا ذکر کرتی ہوں کیونکہ میرے اپنے بھی بچے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جب میری شادی ہوئی تو سب لوگ جو ہے نا مجھے یہ دیکھتے رہتے تھے. میں کبھی کہتی تھی کہ میں کسی طریقے کو فالو کروں، کس طریقے ایٹیکیٹ سکھاؤں، یہ کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ. تو میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے طریقے کو فالو کیا جائے. کبھی کوئی کچھ آ کے مجھے بتاتا، کبھی کوئی کچھ بتاتا. تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹیکیٹ سے بھرا ہوا، اور جو اخلاق ہے وہ تو ایٹیکیٹ سے ہیں، اور جو بہترین اخلاق کے مالک ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو جنت جو ہے بھائی، یعنی اس کو 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی اس کے ہم دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم سمجھیں تو آپ دیکھیں کہ 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نا ڈریس کے کوڈز ہوتے ہیں، اسی طرح کے کوڈز ہوتے ہیں ان کا کہ کس طریقے سے چمچ رکھنا ہے، پلیٹ رکھنی ہے، گلاس رکھنا ہے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے. تو یہاں پہ تو آپ کو پورا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. سونے کا طریقہ، باتھ روم میں بیٹھنے کا طریقہ، امانتوں کی حفاظت کرنے والا، یعنی ہر وہ بہترین اخلاق کہ جبھی تو داخلہ جنت میں ہوگا. ایسے تو نہیں انسان جو ہے وہ تھوڑے بہت کام کر رہا ہے وہ جنت میں چلا جائے. جو پرفیکٹ انسان ہوگا نا وہ جنت میں جائے گا. تو یہاں سے آپ نے اپنے بچوں کو ایٹیکیٹ سکھانا ہے کہ یہی اصل میں ایٹیکیٹس ہیں، کیونکہ وہ جو جنت میں جو جائیں گے نا وہ پورے کے پورے پرفیکٹ انسان ہوں گے. اور جو کمی کوتاہی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ پاک کر دے گا. اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اور یہی بارش ہے، اور اسی طرح بچپن میں بچے بھی کچھ وعدے کر لیتے ہیں، کچھ امانت کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ان کو کہا کریں کہ وہ پورا کیا کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بچوں سے اگر آپ کوئی کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں یہ چیز دوں گی اور میں وعدہ کرتی ہوں، تو اگر کوئی انسان نے یہ بولا تو یہ بھی جھوٹا. اسی طرح حدیث میں بھی آتا نا کہ ایک عورت آئی تھی تو اس نے کہا کہ میں کھجور دوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ہے؟ تو اس نے پھر وہ کھجور اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے اپنے بچے کو دی. تو انہوں نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرتی تو جھوٹ بولتی تم. تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وارث ہے جو جنت جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، یعنی وہی جو ہمارے وہ خلق کی جو ہے نا وہ طریقے ہیں. پھر اس خون کے لوٹنے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، یعنی وہ جو ہمارے جو آپ کہہ لیں مسلز ہوتے ہیں، یعنی پٹھے پٹھے ہوتے ہیں نا، پٹھے. پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا، برکتوں والا، اور اللہ وہ سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کی یہ ایسے ہو جاتا تو ایسے آپ خوبصورت لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ہی پیدا کیا ہے. وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی ناک اگر ایسی تھی یا آنکھیں ایسی تھی تو وہ کیونکہ ہے نا والتین والزیتون میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، بہترین صورت میں. اور آپ دیکھیں کہ انسان غور کرے گا کہ اگر انسان یہ سوچے کہ اگر میرا ہاتھ جو ہے وہ مچھلی کی طرح ہوتا یا مینڈک کی طرح ہوتا تو کیا یہ عجیب شکل ہوتی، یا ڈائناسور کی طرح ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو انگلیوں میں جو لکیریں رکھی ہیں، کیا یہ اس کو پورے ہے نا، تو یہ ہمیں کسی چیز کو پکڑنے کے کام آتی ہے، یعنی اس سے ہماری گرپ ہو جاتی ہے. تو اللہ کی بہترین وہ ہے نا کہ اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو آپ کے اگر یہ جو ہاتھ ہیں یہ سیدھے ہوتے نا تو آپ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے. اور سب کے ڈفرینٹ ہے. اور ایون کہ کہا جاتا ہے کہ انسان جب قبر میں مٹی ہو جائے گا نا کچھ بھی نہیں بچے گا، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ایک ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیل بون اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دیا. اللہ کی شان ہے. عربی میں
اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو ہماری آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں نا, اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی تھا تو اس آنکھ میں سے نا وہ آنسو نکلنا بند ہو گئے تھے, ڈرائی ہو گئی تھی اس کی آنکھ. تو وہ بار بار وہ اس کی ڈسٹ وہ آنکھوں میں جاتی تھی, وہ ٹیشو سے صاف کرتا تھا. پھر کبھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ویسلین لگا لیے ادھر ادھر. تو اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو نکلوا ہی دیں. تو یعنی انسان جو ہے وہ کسی چیز پر جو ہے نا وہ غور کرے تو اللہ جو ہے نا وہ اس کو پہچان سکتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. میرے اللہ, انسان کی پور ہو گئے, ہاتھ ہو گئے, پلکیں ہو گئی, بال ہو گئے, ہر چیز کو غور کرے تو اس کی بناوٹ میں ایک تو ہوتی نا کائنات وہ بہت بڑی ہے اور ہر انسان ہر جگہ پہنچ نہیں پاتا, دنیا میں مسخر نہیں کر سکتا, افریقہ امریکہ جا نہیں سکتا, ندرن ایریاز میں نہیں جا سکتا. اپنے آپ پر تو غور کر سکتے ہیں. اپنے بلڈ ریگولیشن جو ہے ہماری باڈی دیکھا جائے تو کتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے, ہارٹ سے نکل رہا ہے باہر, دیکھا جائے تو اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. بالکل کان دیکھیں, اگر آپ کان کا یہ ڈرم پیچھے سے کس طرح کنیکٹڈ ہو رہا ہے, اس کے کتنے پارٹس ہیں. بالکل بیلنس رہتا ہے. ہاں جی, وہ یہ جب انسان جو سائنس میں ہم نے پڑھا تھا, جب انسان جو گھومتا ہے نا, جب سے بچپن میں ہم بچوں کو گھماتے ہیں نا, تو جب انسان کو کہتے ہیں نا سیدھے کھڑے ہو جاؤ, تو وہ اصل میں اس کا جو لیکوڈ ہوتا ہے نا وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ گھوم رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان سیدھا نہیں کھڑا ہو پاتا. تو جب وہ جو اس کا جو ہوتا ہے نا لیکوڈ وہ جب ٹھہر جاتا ہے تو پھر انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے اور برکتوں والا ہے. وہ اللہ سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں. اس کے بعد تم سب یقیناً مر جانے والے ہو, پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں, پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. اس پانی کے ذریعے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں. یعنی اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر ہے. اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے میوے ہیں, تم ان میں سے کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے, جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے, یعنی جو زیتون کا جو درخت ہے نا, تو وہ اس کے بارے میں ہے تمہارے. اور اسی طرح زیتون کا جو تیل ہے اور اس کا جو پھل ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تمہارے لیے چوپایوں میں بھی اور بڑی بھاری عبرت ہے. ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بہت سے منافع تمہارے لیے ان میں ہیں, اور ان میں سے تم بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر کشتیوں پر تم سوار بھی کرائے جاتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ ایک دودھ ہے اور ایک گوبر ہے اور ایک خون ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے خون اور گوبر کے بیچ میں سے صاف شفاف دودھ کو نکالتا ہے. تو اس دودھ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جنت کی بھی دودھ کی نہریں ہوں گی. اور وہاں کی جو آپ دیکھیں یہاں پہ اگر ہم دودھ کو رکھ دیں نا تو وہ بس جاتا ہے, اور اسی طرح جو پانی کو چھوڑ دیں تو وہ ٹھہر کے دل یا خراب ہو جاتا ہے. تو وہاں پہ جو دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی جو نہر ہوگی, وہ ساری شہد کی نہر ہوگی, وہ فریش ہوگی. وہ کبھی بھی ان کا نہ رنگ خراب ہوگا نہ ذائقہ خراب ہوگا. تو جو اللہ یہ جانوروں سے دودھ نکال سکتا ہے تو پھر وہ کیا وہ جنت میں نہریں بھی نکال سکتا ہے. جی زمزم بھی خراب نہیں ہوتا. اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ میرے سارے ساتھی جو ہے وہ بہت غور و فکر کرنے والے ہیں, اور ان پر کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کے طرف رسول بنا کر بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یا تو تم جیسے ہی کہ تم یہ تو تم جیسا انسان ہے, یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا. ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے ہی میں سنا دیے. یقیناً اس شخص کو جنون ہے, یعنی کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کیا سمجھتی تھی کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار مکہ کا کیا تھا
کہ یہ بھی ان کو بھی جنون لاحق ہو گیا. بس تم سے ایک وقت تک مقرر دیجیے دو. نوح علیہ السلام نے دعا کی رب بن سنی بما قدمون، اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر. تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا. جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے. اور اسی طرح تنور کے بارے میں کیا کہا تھا میں نے کہ یہ جو ہے وہ یہ روٹی کا وہ اس طرح نہیں ہے، یہ بلکہ ایک دنیا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک تنور کی جیسی ہے. اور ہر جو زمین ہے نا وہ تنور کے جیسی ہے. تو ہر زمین نے اپنا پانی جو ہے وہ نیچے سے بھی اگلنا شروع کر دیا تھا. تو تم ہر قسم کے ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی، سوائے ان کے جن کی بات پہلے گزر چکی، یعنی ان کے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا. خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے. جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. فقل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی. یعنی اللہ جب ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے تو پھر اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. اور کہنا اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے. یعنی اب جہاں بھی آپ لوگ کہیں کشتی سے اترتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، تو بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ وہ حج کرنے کے لیے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تو بہترین جو ہے وہ جگہ پہ مجھے اتار. تو دنیا میں جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے. اور اسی طرح اگر آپ لوگوں میں بھی جو گھر لینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس طرح دعا مانگنی چاہیے. تو جو دنیا میں جو باقی جو گھر ہیں وہ اللہ کے جو مسجد ہیں وہ اللہ کی بہترین جگہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر مسجدوں کے پاس آپ کو گھر عطا فرمائیں. تو جہاں راستے میں ہو، جہاں اپنے منزل تک پہنچنا ہو، تو بھی آپ یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تو بہترین اتارنے والا ہے اور بڑی برکت جگہ نازل فرما. اور یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں. ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں خود ہی ان میں سے رسول بھی بھیجے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداران قوم نے جواب دیا، یعنی جتنے بھی قوم کے لوگ تھے ان میں جو بڑے لوگ تھے وہ کفر کرتے تھے، انہوں نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے. اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا. یعنی جن لوگوں نے انکار کیا وہ بڑے عیش اور عشرت میں تھے. کہ کیا تم جیسا ہی انسان ہے جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اس طرح یہ بھی کھانا کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتی ہو اس قسم کا یہ بھی پانی پیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات ہے جو کھانا نہیں کھاتی وہ بلکہ وہ کھلاتی ہے. تو تمام انبیاء جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کی والدہ بھی کھانا کھاتی ہیں. تو تمام پیغمبر جو ہے وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں. اور تم اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سب خسارے والے ہو. یعنی ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر ایسے بندے کی تم نے پیروی کی تو تم لوگ خسارے میں ہو. کیا یہ تم اس سے بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو. یہ تو صرف زندگانی دنیا کی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے. یعنی جس چیز کا یہ وعدہ کر رہے ہیں نبی، تو یہ تو بہت دور کی کوئی بات ہے. ہم بس دنیا میں ہی رہیں گے اور یہیں سے اٹھائے جائیں گے اور پھر نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ تو بس ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. نبی نے دعا کی، اے پروردگار رب سنی بما قدمون، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر. جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے. بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کر ڈالا. بس ظالموں کے لیے دوری ہو. ان کے بعد ہم نے اور بہت سی امتیں پیدا کی، اور نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی. پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے. جب کبھی جس امت کے پاس بھی اس کا رسول آیا
اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا، یعنی ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے پھر تباہ کر دیا اور پھر ایک کہانی بنا دیا۔ بس ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا، فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ سرکش لوگ، کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے، یعنی جو بنی اسرائیل ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، اور ہم نے ابن مریم کو اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں بنا دیا، یعنی جو بیت المقدس ہے وہ ایک جیسے مکہ مکرمہ ہے وہ بابرکت جگہ ہے، اور اسی طرح 15ویں پارے میں آتا ہے نا کہ ہم نے بیت الاقصیٰ وہ جو ہے مسجد اقصیٰ اس کو بھی بابرکت بنائی، جو فلسطین کی جو سرزمین ہے، یہ جو میں آج بتا رہی ہوں کہ جہاں پہ وہ بمباری کی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت جگہ نے بنائی، تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر انہوں نے عبادت کی۔ اور اسی طرح وہ جو پانی جاری کر دیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا تھا۔ اور اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں، یعنی جو رسول ہیں وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک امانت کی حفاظت، اور دوسرا سچی بات، تیسرا حسن فطرت، اور رزق میں پاکیزگی، یعنی جس کو پاک رزق مل جائے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ حلال روزی کماتے ہیں تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے فرض کر لیں 1 بجے سے 5 بجے تک ہم نے پورا کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں ہم تھوڑا سا سستا بھی لیتے ہیں، ذرا سا واش روم یا ادھر ادھر بھی چلے جاتے ہیں، بیچ میں نماز کی بھی ہم بریک لے لیتے ہیں، تو اس کا مطلب اس چیز میں سے ہم نے کمی کر دی، تو اس کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو حلال کرنے میں تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیں آپ، یعنی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ زائد دے دیں، تو اس سے بھی وہ روزی حلال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور پاک چیزیں کھلائے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو عبادت ہے نا اس کا سب سے بنیادی جو عنصر ہے وہ حلال روزی ہے۔ اگر آپ کی حلال روزی ہے تو آپ کی عبادت بھی اچھے طریقے سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ورنہ جو حرام روزی ہے نا وہ سب سے بڑھ کر آپ کی عبادت میں خلل ڈالتی ہے، آپ کو سستی اور نکاہت پیدا کر دیتی ہے اور آپ کا دل نہیں لگتا۔ تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا وہ حلال روزی ہمیں کھلائے اور نیک عمل کروائے۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، یعنی دین کے ٹکڑے کرنا یعنی فرقے میں پڑ گئے، اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر اتراتا ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو فرعون تھا نا اس نے اپنی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، یعنی جو بندہ بھی جو ہے وہ ذرا سی سازش کرنے لگتا تو فوراً اس کو اٹھا کے کہیں اور تعینات کر دیتا تھا، یعنی اس کو کہتے ہیں شیعہ، یہ جو جیسے شیعہ ہے نا اس طرح۔ تو اب مسلمانوں کو دیکھیں آپ کہ ہم بھی الگ الگ ہوتے ہیں، اہل سنی، اہل حدیث اور بریلوی اور دوسرے میں تو اتنے نام بھی نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت دے دے کہ ہم ایک ہی دین پر جمع ہو جائیں۔ بس آپ بھی، اور آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ حنفی نہیں تھے، ان کے بعد آنے والوں نے ان کا مسلک اختیار کیا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے تھے۔ جی بالکل بالکل۔ تو اسی طرح ہے نا شافعی جو تھے وہ شافعی مسلک کو فالو نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کے اس پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ ہدایت دے۔ اور اسی طرح انہوں نے بھی نہیں کہا کہ مجھے فالو کرو، بلکہ ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اگر حدیث آئے اور میری کوئی بات ہو تو میری بات کو دیوار پر دے مارو،
یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، یعنی اتنی وہ سختی کرتے تھے. اور ایون کے اماموں کے بارے میں تو آتا ہے کہ بہت زیادہ وہ کہتے تھے کہ لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا. یعنی اتنا زیادہ وہ اپنے علم کو جو ہے نا وہ جانتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکل جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو خالص مسلمان بنا دے. بس آپ انہیں ان کی غفلت ہی میں کچھ مدت پڑا رہنے دیں. کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں بڑھا رہی ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپکپاتے ہیں، وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور اسی طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ڈرنے والے کون ہیں؟ کیا وہ جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہرے، یعنی یہ قبول نہ کیے جائیں. تو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود انسان ڈرتا رہتا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اور یہی ہے جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کرتے ہیں، اور یہی ہے جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں، یعنی نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم ان سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو وہ بلبلانے لگیں گے، آج مت بلبلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہیں کیے جاؤ گے. اور میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے تھے، اینٹتے تھے اور افسانہ گوئی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے تھے. کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو گئے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون لاحق ہو گیا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے کہ کیا ان کے پاس، حالانکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اسے مجنون ہے، وہ جنون لاحق ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے. ہاں، ان میں سے اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں. اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز درہم برہم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی بل آتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، یعنی اعراض کرنے والے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. یقیناً تو آپ انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں. بے شک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں. بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگتے ہیں اور ہم انہیں عذاب میں بھی آ پکا. تاہم وہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی. اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مکہ میں بھی اس طرح قید سالی آئی تھی تو ابو سفیان جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ معاف کر دے اور ہم سے یہ عذاب کو ہٹا لے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے آگے نہیں جھکے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس وقت اور مایوس ہو گئے. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ شکر جو ہے وہ ان تین چیزوں سے زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور دل میں اس کو سمجھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا بھی شکر ہے.
اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے، یہ نہیں ہے کہ صرف آپ الحمدللہ الحمدللہ کہیں، بلکہ اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ انسان غور و فکر کرے کہ کیسے رات آ جاتی ہے، کیسے دن نکل آتا ہے، یہ میرا اللہ ہی ہے۔ اور کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ایسے ہی وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ تو صرف پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھیے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں؟ بتاؤ اگر جانتے ہو تو فوراً جواب دے دیں گے۔ یعنی کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے، مشرکین سے، کہ اللہ یہ کس نے سب کچھ بنایا، یہ چیزیں کس کی ہیں، تو فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دے دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھیں کہ تمام چیزوں کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھیں کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے دیا پھرتا۔ یعنی اور ہاں واقعی ایسا ہے کہ دیکھیں کہ ایک بادشاہ بھی آپ دیکھ لیں نا، بادشاہ ہوتے ہیں ہر ملک کا الگ الگ بادشاہ، تو ہر ملک کا بادشاہ چاہتا ہے کہ یہ زمین بھی ہم ہتھیا لیں اور اس کے لوگوں پر قبضہ کر لیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی الہ ہوتا تو ایک الہ دوسرے الہ پر چڑھائی کرتا اور اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ آپ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میری پروردگار، اگر تو نے مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، یعنی جو عذاب کا وعدہ ہے، تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے ان سے دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی کو، ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، یعنی جو برائی ہے اس کو اچھائی سے دور کریں۔ اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ اور اسی طرح ہمزات کہتے ہیں کہ غصے، قرطبی کہتے ہیں غصے کے وہ حملے جو انسان کو بے قابو کر دیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شیطان کی مردود سے جو ہے وہ استعاذہ کیسے کرتے تھے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اور اسی طرح ہر وقت جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھایا کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ذریعے ہی حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے جو وسوسے ہیں اور اس کا جو وار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہاں تک کہ جب کہ ان کے پاس کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں واپس کر دے، کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کرنے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف ایک بات ہے جس کے یہ قائل ہیں، اور ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے، ان کے دوبارہ جی اٹھنا یعنی جو برزخ ہے وہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی جو زندگی ہے نا اس کے درمیان ایک اوٹ ہے، اس کو جو ہے نا وہ برزخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اور اسی طرح جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ آخرت کا معاملہ ہوتا ہے، تو دنیا اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو آگے چلے جاتے ہیں ان کو دنیا والوں کا کوئی حال احوال پتہ چلتا رہتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے نا، جیسے ہم عام انسانوں کو دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیں تو ان کے لیے درود شریف یعنی اس طرح تو وہ بھی وفات پا چکے ہیں، لیکن ان کے لیے درود شریف جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ جس کو سنوانا چاہے وہ سنوا سکتا ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آپ قبرستان جائیں تو سلام کہیں تو وہ سنتے ہیں، یہ اہل دیار السلام علیکم یا اہل دیار، تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، ہم خود سے کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے ماں باپ کی، مومنین مومنات کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اور وہ سورہ فاتحہ کو جو ہے نا وہ نہیں پڑھنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ پر جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ، جن کی ترازو کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ نجات پانے والے ہوں گے۔ اپنے ایک صورت یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 5 منٹ ہمارے ہو گئے ہیں۔ اور جن کی ترازو کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ ہے وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو جہنم میں واصل ہوں گے، اور ان کی یعنی جن کا ترازو میں کوئی بوجھ ہی نہیں ہوگا تو وہ خسارہ پائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے، کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم ہی تھے گمراہ۔ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب ہم نے ایسا کیا تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہی پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی تھی کہ اے ہمارے رب ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ اے ہمارے رب یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرمائے گا جو برے لوگ ہیں ان سے کہے گا کہ جو میرے نیک لوگ تھے وہ تو دنیا میں دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہم ایمان لا چکے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، لیکن تم ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ تم نے میری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے بھی مذاق ہی کرتے رہے۔ یعنی ان کو کس چیز کا گناہ دیا جائے گا کہ انہوں نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مذاق کیا۔ تو ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی ایسے کوئی مذاق نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی داڑھی کیسی لگ رہی ہے، آپ کا حجاب کیسا ہے، آپ پہلے تو بہت جو ہے وہ ہے نا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو یہ بھی انسان جو ہے وہ استہزا کر رہا ہے۔ تو کوئی مسلمان بھی کسی مسلمان کو اس طرح کی بات نہ کرے ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ سزا دے گے۔ اور میں نے آج اور یعنی مذاق کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ میں نے آج ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا کہ خواہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے۔ اللہ دریافت فرمائے گا تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ گننے والوں سے بھی پوچھ لیا جائے، یعنی جو لوگ شمار کر سکتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیا جائے۔ اللہ فرمائے گا فی الواقع تم بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ یعنی جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، اور اصل میں تو آخرت ہی کی زندگی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ تو اس دنیا کے لیے اپنی جانوں کو نہ کھپائیں بلکہ آخرت کے لیے سوچیں۔ اور کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ